بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ملہان اردو ورڈ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کی کہانی بھی بہت ہی ایک دلچسپ اور پراسرار کہانی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ کہانی کا نام ہے آدم خور بلی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ شازیہ اپنے کمرے میں بستر پر لحاف اوڑھے ایک دلچسپ تاریخی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ شازیہ کی عمر ابھی بس 10 برس تھی۔ وہ گزشتہ سال سے ہی الگ سونے لگی تھی۔ اس کے کمرے میں ہی وہ پڑھتی لکھتی تھی۔ کمرے کی ایک کھڑکی مکان کے عقب میں کھلتی تھی، مگر سردیوں کی وجہ سے اب وہ بند رہتی تھی اور دروازہ بھی بند تھا۔ کمرے کا دوسرا دروازہ اس کے والدین کے کمرے میں کھلتا تھا اور وہ بھی بند تھا۔ نیند آنے سے پہلے وہ سامنے کا دروازہ بند کر دیا کرتی تھی، لیکن اب غنودگی کے سبب وہ اٹھ نہ سکی اور دروازے کی کنڈی لگائے بغیر آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور فرش پر جا گری۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ جب وہ سوئی تھی تب تو کمرے کا بلب جل رہا تھا، تو پھر یہ بلب کس نے بجھایا؟ پھر اسے خیال آیا کہ شاید اس کے والد نے اندر آ کے بجھایا ہوگا۔ پھر خیال آیا کہ شاید لاؤڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ آف ہو گئی۔ وہ اس سوچنے میں مصروف ہی تھی کہ اچانک اسے ایک بلی کی آواز آنے لگی اور وہ چونک پڑی۔ بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ آواز بہت تیز نہ تھی۔ شازیہ سمجھ گئی کہ باہر پڑوسیوں کی بلی گھوم رہی ہے۔ پھر اس نے آواز پر غور کیا تو اسے حیرت ہوئی کہ بلی کی آواز اس کے پلنگ کے نیچے سے آ رہی ہے۔ شازیہ بوکھلا گئی۔ اس نے کھڑکی اور دروازوں کی طرف دیکھا تو وہ بند تھے۔ اس کی حیرت میں اضافہ ہوا کہ جب کھڑکی اور دروازہ بند ہیں تو پھر بلی اندر کیسے آئی؟ اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھک کر پلنگ کے نیچے جھانکا تو اندھیرے میں بلی کی شیشے کی جیسے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ ڈر گئی اور اس نے اپنا چہرہ لحاف میں چھپا لیا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا پلنگ ہل رہا ہے اور اس کے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ پلنگ مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ وہ دم سادھے پڑی رہی، لیکن خوف کا لرزہ اس پر طاری تھا۔ پلنگ کی حرکت تیز ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ شازیہ کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سرہانے کی جانب سے پلنگ بلند ہو رہا۔ بلی کی میاؤں میاؤں بھی جاری تھی۔ شازیہ پر شدید دہشت طاری ہونے لگی۔ پلنگ کا سرہانہ مسلسل بلند ہوتا جا رہا تھا۔ شازیہ کو خطرہ تھا کہ جس طرح یہ پلنگ بلند ہو رہا ہے تو اچانک لڑک کر زمین پر جا گرے گی۔ چنانچہ اس نے ہاتھ لحاف سے نکالے اور پلنگ کے دونوں اطراف کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی وہ چیخنے لگی اور اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی، لیکن لحاف میں منہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ پھر اچانک پلنگ کی حرکت رک گئی اور بلی کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ شازیہ نے اطمینان کا سانس لیا اور لحاف سے تھوڑا سا چہرہ نکال کر اوپر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پلنگ ہوا میں اس قدر بلند ہو چکا تھا کہ کمرے کی چھت شازیہ کے منہ سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ یہ دیکھ کر شازیہ کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ چلانے لگی، امی ابو مجھے بچائیں۔ اس کی چیخوں سے اب کمرہ گونج رہا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ اس کی کوئی بھی آواز کمرے سے باہر نہ جانے پائی۔ کمرے میں سخت اندھیرے کے سبب اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اچانک بلی کی تیز چیخ بلند ہوئی اور پلنگ اتنی تیزی سے ہلا کہ شازیہ فرش پر جا گری اور گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔
جب اسے ہوش آیا تو پلنگ پر دراز تھی، کمرے کا بلب جل رہا تھا، جبکہ دروازے کے نیچے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا اور سوچنے لگی کہ جب وہ رات فرش پر گر گئی تھی تو اس کو اٹھا کر بیڈ پر کس نے لٹایا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شازیہ بیٹا جلدی اٹھو، اسکول جانے میں دیر ہو جائے گی، اس کی ماں کی آواز سنائی دی تو شازیہ پلنگ سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی۔ سارا دن شازیہ کے ذہن میں گزشتہ رات کا خوفناک واقعہ گردش کرتا رہا اور اس کے دل و دماغ پر دہشت چھائی رہی۔ شام کو وہ حسب روٹین ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ٹی وی میں اتنی دلچسپی لینے سے اس کو کل کا سارا واقعہ بھول گیا۔ اس کے ماں باپ نے کہیں جانا تھا۔ 7 بجے کے قریب اس کی ماں آئی اور کہا، بیٹا ہم آپ کی خالہ کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ شازیہ نے کہا، نہیں ماما، میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں، آپ چلے جائیں۔ اچھا بیٹا، تم ڈرامہ دیکھو، ہم 1 گھنٹے بھر میں واپس آ جائیں گے، تم اٹھ کر باہر کا دروازہ بند کر لو، ماں نے کہا۔ دروازہ بند کر کے شازیہ واپس کمرے میں آئی اور ڈرامہ دیکھنے لگی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے کمرے کا بھی دروازہ بند کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ شازیہ نے سوچا کہ دروازہ کھول دوں تاکہ باہر سے چاند کی کچھ روشنی کمرے میں آ سکے۔ ابھی وہ کھڑکی سے اٹھ کر کھڑی ہی ہوئی تھی تو اچانک اس کو بلی کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر کر پھر سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ بلی کی آواز دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں دروازے کی طرف دیکھا اور خوف سے کپ کپانے لگی۔ دروازے کے پاس وہی بلی بیٹھی تھی جس نے گزشتہ رات اس کا پلنگ اوپر اٹھا دیا تھا، مگر رات کی طرح اب بھی بلی کا جسم نہیں، صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں جو کہ شیشے کی مانند تھیں۔ اندھیرے کی وجہ سے بلی کا جسم تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت ہی خونخوار نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سخت سردی کے باوجود شازیہ کا جسم پسینے میں تر ہوتا جا رہا تھا اور اس کے خوفزدہ ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا، دروازہ بند ہونے کے باوجود بلی اندر کیسے آئی؟ بلی کی خوفناک آنکھوں سے شدید خونخواری ٹپک رہی تھی۔ شازیہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد کرسی اس زور سے ہلی کہ جیسے کسی نے پکڑ کے کھینچی ہو۔ دہشت کے مارے شازیہ کے منہ سے چیخ نکلی اور ساتھ ہی بلی کی بھی ایک چیخ بلند ہوئی۔ شازیہ کرسی پر بیٹھی بیٹھی اچھل کر جا کے فرش پر جا گری۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ شازیہ بیٹی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو بیٹا، باہر سے اس کے باپ کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ شازیہ نے ڈرتے ڈرتے پہلے کمرے کا جائزہ لیا، مگر بلی نظر نہ آئی تو اس نے کرسی سے اتر کر پہلے کمرے کا اور پھر باہر کا دروازہ کھول دیا۔ ماں باپ اندر آ گئے۔ بھئی اتنی دیر سے تو دروازہ پیٹ رہے تھے، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا سو گئی تھی؟ ماں نے غصے سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، شازیہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شازیہ اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور لیٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ماں بھی کمرے میں آ گئی، اس کے پاس آ بیٹھی اور پیار سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ شازیہ نے بتایا کہ امی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ شازیہ بولی، وہ آئی تھی۔ ماں نے حیران ہو کے پوچھا، کیا ہمارے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ شازیہ نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تو ماں نے پوچھا، کون؟ تو اس نے کہا، بلی۔ ماں، بلی آئی تھی۔ ماں نے حیران ہو کر کہا، بلی؟ اور پھر وہ ہنس پڑی
اور کہا کیوں مذاق کرتی ہو، سچ سچ بتاؤ کہ کون آئی تھی۔ شازیہ نے گزشتہ رات کا اور آج کا واقعہ تفصیل سے ماں کو بتایا اور ماں پریشان ہوئی، لیکن انہوں نے شازیہ کو تسلی دی، بیٹی تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا اور خواب حقیقت نہیں ہوتے، بھلا جو بلیاں سارا دن ہمارے پاس گھومتی پھرتی ہیں ان سے کون ڈرتا ہے؟ بلی تو ایک بے ضرر جانور ہے، اپنے دماغ سے بلی کا خیال نکال دو۔ یہ کہہ کر ماں کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ماں نے پھر اسے سمجھایا۔ جب یہ بات اس کے باپ کو پتہ چلی کہ وہ بلی سے ڈر گئی تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ کمال ہے بھئی، چند سال پہلے تو تم بلیوں سے اتنا کھیلتی تھی، اب کیا ہوا، اب کیوں ڈرتی ہو؟ بیٹا خواب تو خواب ہوتا ہے۔ شازیہ خاموش رہی۔ وہ انہیں کیسے یقین دلاتی کہ وہ ایک عام بلی نہیں ہے؟ اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی موجود نہیں تھا جسے وہ پیش کرتی۔ کھانا کھانے کے بعد شازیہ کمرے میں آئی اور سب سے پہلے اس نے کھڑکی اور دروازوں کا جائزہ لیا اور اچھے سے کنڈیاں لگائیں اور کمرے کا پورا معائنہ کیا کہ کہیں بلی تو موجود نہیں۔ اس کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کتاب لے کر پڑھنے لگی۔ قریب 10 بجے تھے۔ اس نے کتاب کو سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور کمرے کا بلب بجھائے بغیر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر تو اس پر خوف کی چادر تاری رہی، لیکن کچھ لمحوں کے بعد ہی اس کو نیند نے آ لیا۔ آدھی رات ابھی گزری تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ شازیہ اندھیرا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور اس کو گزشتہ رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر لحاف میں منہ چھپا لیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بلی کی آواز سنائی دینے لگی۔ شازیہ سہم گئی۔ بلی کی آواز بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ شازیہ کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ بلی کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ پھر شازیہ کا پلنگ ہلنے لگا۔ بلی کی آواز دوبارہ نہ آئی، لیکن شازیہ محسوس کر رہی تھی کہ گزشتہ رات کی طرح پھر سے اس کا پلنگ سرک رہا ہے، لیکن اس بار وہ اوپر کی طرف نہیں، دائیں جانب کی طرف ہل رہا تھا۔ پھر شازیہ کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کا بستر اور بیڈ ایک سائیڈ کی دیوار کے ساتھ جھٹکے سے جا لگا۔ شازیہ نے آہستہ آہستہ منہ سے لحاف اتارا اور دیکھا کہ بلب جل رہا ہے، اور وہ خوش ہوئی کہ شاید کہ بلی چلی گئی ہے جو کمرے میں روشنی ہو گئی۔ لیکن اچانک اس کے اوزان خطا ہو گئے جب اس کی نظر کمرے کے درمیان میں پڑی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جہاں اس کا پلنگ تھا اب اس جگہ ایک نوعمر لڑکے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کی شہرگ سے خون بہہ رہا تھا اور ایک کالی خوفناک بلی اس کا خون چاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انتہائی خونخوار تھیں اور خون چاٹنے سے لپک لپک کی آوازیں بھی پیدا ہو رہی تھیں۔ بلی کا منہ اور جسم خون سے بھی لتھڑا ہوا تھا۔ لاش کی شہرگ سے نکلنے والا خون پورے کمرے میں پھیل رہا تھا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر شازیہ کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک سے شازیہ کی آنکھ کھلی اور وہ نیند میں چیخنے لگی۔ کیا ہوا شازیہ؟ دروازہ کھولو بیٹا، کیوں چلا رہی ہو؟ باہر سے اس کی ماں کی آواز آئی۔ آواز سن کر شازیہ چونکی اور اسے مکمل ہوش آ گیا۔ اس نے فرش کی طرف دیکھا تو وہاں لاش نہیں تھی اور نہ ہی کسی بلی کا نشان اور نہ ہی کوئی خون کا نشان، اور وہ حیرت سے اٹھی اور دروازہ کھولتے ہوئے باہر آئی اور ماں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، امی امی، وہ لاش اور وہ آدم خور بلی ہے، وہ لڑکے کا خون پی رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ماں نے دوڑ کر باپ کو بلایا اور باپ بھی دوڑا دوڑا آیا۔ شازیہ کو بے ہوش دیکھ کر دونوں بہت پریشان ہوئے۔ باپ نے شازیہ کو فرش سے اٹھا کر پلنگ پر لٹایا۔ ماں بھاگ کر پانی لائی اور منہ پر چھینٹے لگانے لگی۔ پھر شازیہ کو ہوش آ گیا۔
وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے شاید کہ اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن اس کی ماں نے کہا مجھے لگتا ہے اس کو کوئی سایہ ہو گیا ہے جس کو اتنے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا بیٹی کیا خواب میں ڈر گئی تھی؟ شازیہ نے مکمل تفصیل بتائی۔ اب اس کے ماں باپ کو یہ چیز یقین ہونے لگی پر اس پر آصف کا سایہ پڑ چکا ہے جو بار بار اس کو بلی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ شازیہ کی ماں نے اس کے باپ کو کہا آج یہ اسکول نہیں جائے گی، آج میں انہیں مسجد میں قاری صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے لے جاؤں گی۔ شازیہ کی ماں نے شازیہ کو ناشتہ کروایا اور تیار ہو کر مسجد جا پہنچی۔ مسجد میں بہت رش تھا، بچے سپارہ پڑھ رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹیاں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ جب قاری صاحب فرصت سے باہر آئے تو انہوں نے شازیہ کی ماں سے پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے کہا قاری صاحب میری بیٹی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ قاری صاحب نے پوچھا بیٹی ذرا تفصیل سے بتاؤ کس قسم کے خواب آتے ہیں۔ شازیہ نے سارا احوال بتا دیا۔ اس کے بعد قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا اور شازیہ پر پھونکا۔ اتنی ہی دیر تھی کہ شازیہ کے منہ سے آواز آنے لگی اور شازیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور شازیہ اب میاؤں میاؤں کی آواز بول رہی تھی۔ شازیہ کی ماں تو ڈر گئی۔ قاری صاحب نے غصے سے پوچھا کون ہو تم اور بچی کو کیوں ستا رہی ہو؟ ایک عورت کی خوفناک آواز آنے لگی میں عالیہ ہوں، میرا ٹھکانہ لڑکیوں کے اسکول میں ہے اور برگد کے پیڑ میں ہے۔ شازیہ کے منہ سے ایک خوفناک اجنبی عورت کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ 4 دن پہلے شازیہ اس برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے پرکار کی نوک سے اپنا نام درخت میں گودا اور درخت میں میرا بچہ سو رہا تھا اور وہ پرکار کی نوک میرے بچے کی چھاتی کو زخمی کرتی رہی۔ جب میں شام کو واپس آئی تو میرا بچہ لہو لہان پڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا اور میں نے انتقام لینے کے لیے اس کے کمرے میں جانا شروع کر دیا اور اس کی سزا شروع ہو گئی۔ بکو مت، انسانوں کو کیا معلوم کہ جنات کہاں رہتے ہیں۔ اسے تمہارا بچہ نظر نہیں آیا اور نہ ہی اس نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو تکلیف دی۔ تم اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ قاری صاحب نے شازیہ پر دوبارہ دم کیا اور چڑیل کی آواز آنی بند ہو گئی۔ شازیہ نارمل ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شازیہ کی ماں کو بتایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو چند صورتیں اور چند وظائف بتاؤں گا۔ آپ نے روزانہ اس سے بیٹی کو دم کرنا ہے اور پانی پلانا ہے اور ساتھ میں بیٹی کا صدقہ بھی دینا ہے۔ انہوں نے سب کچھ انہیں بتایا۔ شازیہ کی ماں نے ان کی باتوں کو حرف بہ حرف لکھ کے محفوظ کر لیا تاکہ کوئی صورت بھول نہ جائے۔ وہ گھر پہنچی، انہوں نے صبح شام شازیہ پر دم کرنا شروع کیا اور مسجد سے غریب بچوں کو بلایا اور مدارس کے بھی غریب بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کی اور ان کو اچھے سے کھانا کھلایا اور ان کو کپڑے دلوائے۔ اور کچھ ہی دن کی بات تھی کہ شازیہ کا خوف جاتا رہا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے دوبارہ شازیہ کو ایسا کوئی خواب یا ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی، لیکن آج بھی اگر شازیہ کو وہ واقعہ یاد آ جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔